عبادت ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا صحابہ نے، وہ کس کے فوجی تھے، وہ فوجی تھے۔ فرق ہے آج یہ کنڈیشن پہلے یہ تھی، پہلے ہر فوجی ہوتا تھا، آج ہماری فوج ایک اللہ کے سو، تو یہ بھی اسی طرح ہے، یہ بھی رزق کے حلال، یہ بھی عین عبادت ہے، ان کو بھی وہی اجر ملے گا۔ حضور نے فرمایا کہ پہرا دینے پر اتنا اتنا اجر، ہتھیار اٹھانے پر اتنا اتنا اجر، اور تیاری کرنے پر اتنا اتنا اجر، یہاں تک کہ گھوڑا، آج اسلحہ ہے پہلے گھوڑا تھا، ان کے لید، ان کا پیشاب، یہ بھی اعمال نامے میں تولا جائے گا۔ تو ان کا اسلحہ ہے، آج کل کا اسلحہ ہے، پہلے گھوڑے ہوتے تھے، اب تو گھوڑوں کا دور نہیں ہے، اونٹ کا دور نہیں ہے، اب لڑائی ہوتی ہے، جنگ جیسے ہوتی ہے، تو یہ سارا چیز اسی میں شامل ہے، ان کا ہتھیار اٹھانا بھی عبادت میں شامل ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ سسرال جاتا ہوں تو نماز پوری پڑھوں یا قصر پڑھوں؟ اور سسرال مہینہ رہتا ہوں، 15 دن تو ویسے حد ہے، بارڈر ہے 15 دن، آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، 15 دن سے اوپر ہیں تو آپ ایسے ہی جیسے مقیم ہیں، آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے۔ 15 دن سے کم میں سوال پوچھا جاتا ہے، 15 دن سے اوپر پہ سوال نہیں پوچھا جاتا۔ ویسے بھی آپ کہیں جائیں، وہاں آپ کی جائیداد ہو یا مکان یا فلیٹ ہو، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ وہاں کچھ نہ ہو، آپ مسافر ہیں، کچھ نہیں، آپ کی جائیداد، مکان، فلیٹ، بلڈنگ، تجارتی وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ مسافر ہیں، اگر 14 دن ہے، 13 دن ہے، 12 دن ہے، 11 دن ہے، 10 دن ہے وغیرہ وغیرہ، اور 15 دن سے زیادہ ہے، 15 بارڈر، تو پھر آپ مقیم بن جائے گا، پوری نماز پڑھیں گے۔ پانی بیچنا کیا یہ اجازت ہے؟ شاید پہلے بھی کسی بھولے بھالے نے سوال پوچھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اطہر کے بعد پاس چاروں طرف پانی بک رہا ہے، کیا اللہ اتنا کمزور ہے جو چیز حرام ہے اس کو نبی کے روزے پر بیچنے دے؟ اللہ کے اپنے گھر بیت اللہ کے چاروں طرف مارکیٹیں، دکانیں ہیں جو حرم کی حدود میں، یہ جو ٹاور دیکھتے ہیں نا جہاں گھڑی لگی ہوئی ہے، یہ گھڑی کئی منزلہ بلڈنگ کی طرح ہے، 3 یا 4 منزلہ بلڈنگ کی طرح یہ گھڑی ہے، اس کو گھڑی کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، یہ اوپر لگی ہوئی ہے بیت اللہ کے سامنے ہوٹل پر، اس کو کہتے ہیں مکہ ٹاور۔ مکہ ٹاور کے نیچے سارا کمرشل، ساری دکانیں، وہ پانی بک رہا ہے، جیسے دار التوحید ہے اور انٹرنل ہے یا مکہ ٹاور ہے، یہ سارے حرم کی حدود میں ہیں۔ کوئی بندہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو امام کے ساتھ نماز شامل ہوگی اس کی، یہ حرم کی حدود میں ہے، تو وہاں پانی بک رہا ہے۔ اگر پانی حرام ہوتا، ناجائز ہوتا بیچنا، بھولے بھالے کو کون سمجھائے؟ تو اللہ اتنا کمزور تھا کہ اپنے گھر میں بیچنے دیتا پانی؟ کبھی نہ بیچنے دیتا۔ ساری دنیا کے فقہا جدہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں نا، اس میں میرے استاد محترم بھی شامل ہیں، اور اس کے نائب امیر ہیں جدہ اکیڈمی کے، پوری دنیا کے فقہا کے نائب امیر میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت کا نائب امیر ہیں، نائب چیئرمین، نائب صدر ہیں، تو فیصلہ کرتے ہیں، وہی چیزیں بکتی ہیں حرم کی حدود میں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سارے اندھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی حرام چیزیں بیچنے دیں گے کہ پانی پینا جائز نہیں، پانی بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو مشینیں لگاتے ہیں 16، 17، 18، 20 لاکھ کا بیچارے پلانٹ لگاتے ہیں، یہ آپ کے لیے لگا کے بیٹھے ہوں، آپ کو فری میں پانی دیں، بیچنا جائز نہیں؟ جائز ہے بھائی، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت دینا جائز ہے؟ کوئی جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کچھ لعنتیں دی، کچھ 1 درجن سے اوپر نیچے ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ ان لعنتوں کو میرے نبی نے آخر میں فرمایا، اللہ جن کے لیے میں نے لعنت دی اس کو یہ دعا میں بدل دے۔ لعنت کس کو دی تھی؟ مسلمان کو، پکا کافر جس کو اللہ نے بھی لعنت دی، میرے نبی نے ان کو لعنت دی، پھر بھی فرمایا اللہ میری اس لعنت کو ان کے لیے دعا میں بدل دے، اور ایسا ہی ہوا۔ مثلا جیسے طائف کے پتھر، میرے نبی موت تک نہیں بھولے طائف کے پتھر، تو ان کے لیے بھی آپ نے دعا کی تھی، اس دعا کا اثر ہے میں اور آپ کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس دعا کا اثر ہے کہ محمد بن قاسم وہاں سے آیا تھا، اسی خاندان کا تھا، طائف کے خاندانوں میں محمد بن قاسم تھا، جس نے آ کر اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی وہاں ملتان تک، یہ محمد بن قاسم نے آ کر کیا یہاں کا، اس خاندان کا تھا جس خاندان نے پتھر مارے تھے، اور کلمہ کے امین بھی وہی بن گئے تھے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے اسلام میں کہ انہوں نے پوری دنیا میں خدمت کی ہے، تو اس نے میرے نبی کی بددعا کو بھی اللہ نے دعا میں بدل دیا، اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے دی۔ تو اگر بددعا دے بیٹھتے ہیں غلطی سے تو کہہ دیا اللہ جیسے میرے نبی نے فرمایا ہے دعا میں بدل دے، ہم نے بھی جن کو گالی دی بددعا دی اللہ دعا میں بدل دے، نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی، وہ الفاظ بھی واپس ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک غریب کو 2 لاکھ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، 85,000 سے زیادہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کسی غریب کو 85,000 سے زیادہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. ہاں اگر وہ مقروض ہے، اس پر قرض ہے 85 لاکھ 85 کروڑ، تو 85 کروڑ بھی زکوٰۃ دیں گے تو جائز ہو جائے گا. مقروض ہے 85,000 سے زیادہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اگر مقروض ہے، قرض ارب روپیہ ہے، ارب روپیہ، پھر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ارب روپیہ جائز ہے. فرق سمجھ گئے ہوں گے میرے خیال میں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے. میں نے فطرہ نہیں دیا تھا اور کئی سال نہیں دیا. آپ دے سکتے ہو، بالکل دے سکتے ہیں. کسی نے فطرہ نہیں دیا، کئی سال نہیں دیا، پتہ ہی نہیں تھا بولا بالا ہے، اب دینا چاہے دے سکتا ہے. کسی غریب کو، یتیم کو، بیوہ کو، کسی مستحق کو دے سکتے ہیں. اکٹھا کر کے دے، قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بھی قسطوں میں دے سکتے ہیں، فطرہ بھی قسطوں میں دے سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک التجا کرتا ہوں، سوال کوئی اور ہو تو کر لیجیے گا، کہ والدین، والد والدہ، نانا نانی، دادا دادی، ان 6 کے لیے مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کریں. ان کی نمازوں کی فکر کریں، ان کے روزوں کی بھی فکر کریں، ان پر جو قرض وقت تھا اس کی بھی فکر کریں. آپ کچھ ادائیگی کریں گے نا، اللہ آپ کی نسلوں سے آپ کے لیے بھی ادائیگی کروائے گا. نسلوں سے. ہم مر گیا تو ہم کہتے ہیں بس دفن ہو گیا. نہیں، دفن نہیں ہو گیا. آپ کا امتحان ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں مرنے والے کے لیے. آپ اچھائی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی. آپ بھول گئے تو آپ کو اللہ بھلوا دے گا. جاؤ دفن ہو جاؤ، پہ جاؤ کھڈے میں ہماری بلا سے. آپ وفا کریں گے، آپ کے ساتھ وفا ہوگی. ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. گندم اگاتے ہو تو گندم اگتی ہے. گندم کی باجرہ کی وہ نہیں ہوتی. آم لگائیں گے تو انگور نہیں لگتے. آپ اچھائی کریں گے والدین کے ساتھ، نانا نانی، دادا دادی کے ساتھ، تو آپ بھی کسی کے نانا ہوں گے، دادا ہوں گے، والد ہوں گے. وہ سارے اچھائی کریں گے. اللہ لگا دے گا، اللہ لگا دے گا. اگر آپ نے نہیں کی تو آپ کے ساتھ بھی اچھائی نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی سوال ہے؟ مسجد کے اندر جب ہم داخل ہو جمعے کے لیے ہم کو سنتیں پڑھ رہے ہیں اور ہم نے بھی نیت مان لی اور خطبہ شروع ہو گیا تو اس کے لیے کیا؟ خطبہ کے وقت سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے. میرے نبی نے زندگی کے بعد ایک دفعہ پڑھنے دیے صحابہ کو، ایک دفعہ. وہ ایک صحابی تھے، غریب تھے، ان کو ضرورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا اور ان کی طرف توجہ دلوائی. سارے صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ان کو دیکھا، وہ پڑھتے رہے. اس کی حالت ایسی تھی، مستحق تھا، ان کو کچھ ادا کرنا تھا. میرے نبی نے خطبہ روکا. پوری زندگی میں ایک واقعہ، ورنہ خطبہ کے وقت خطبہ سننا چاہیے، نفل سنت نہیں پڑھنی چاہیے. یہ غلطی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن اگر نیت کی ہوئی ہے تو جلدی جلدی ختم کر دیں، جلدی جلدی ختم کر دیں. 4 کی بجائے 2 پڑھ لے، پھر 4 بعد میں پڑھ لے، یہ بہتر ہے. تو بعض ساتھی خطبہ میں پہلے ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، پہلے خطبہ میں بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. کوئی ثابت نہیں ہے حدیث سے، کوئی صحابہ کا یہ عمل نہیں. خطبہ سننا افضل ہے. جو خطبہ ہے وہ سننا افضل ہے. جیسے بیٹھے، یہ سال میں بھی بیٹھے، سننا چاہیے. یہ ہاتھ باندھنا، یہ چھوڑ دینا، کوئی ثابت نہیں. خطبہ دونوں خطبوں کے درمیان وقت اتنا اہم ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہے. اس میں دل ہی دل میں ہاتھ نہ اٹھائیں، دل ہی دل میں. خطبہ سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، ابھی بھی میں نے دیکھا بعض ساتھی یہاں بولے والے وہ زبان سے جواب دے رہے تھے. خطبہ کی اذان سنت زبان سے صرف خطیب کے لیے، امام کے لیے، وہ زبان سے اذان کا جواب دے. خطبہ سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے، زبان سے جواب دینا صرف خطیب کے لیے، صرف خطیب کے لیے. سنت باقیوں کے لیے نہیں. دل میں دے. زبان سے بھولے بھالے کہہ رہے تھے میرے سامنے بھی کے بات، بلکہ بھولے بھالوں کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پھر بھی یہ بات نہیں آتے. دیکھو اللہ کو عمل کون سا چاہیے؟ جو اس کے نبی کی طرح ہو. نبی کے فرما برداری میں عمل وہ قبول ہے، ورنہ کوئی قبول نہیں. نبی سے ثابت ہے کہ اگر اذان کا جواب دو خطبے والی تو دل میں دو، زبان سے نہ. زبان سے صرف امام دے گا، خطیب دے گا، تو ہمیں کیوں کرتے، کیوں عمل کرتے جو میرے نبی کو پسند ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی. عصر کی نماز پڑھنا اکیلے، اب ذہن نہیں رہا، اس نے ظہر کی نیت کر لی. اس کے عصر کی نماز میں ظہر کی نیت کرنی، کوئی حاجت نہیں، عصر ہو جائے. ظہر کی نماز میں صرف اللہ 4 رکعت عصر پڑھتا ہوں. اللہ کو تو معلوم ہے ظہر پڑھنے آیا ہے، کہ بولا بھالا بھول گیا ہے نا. اللہ تو معلوم ہے نا. وہی ہم بولے بھالے، اللہ تو جانتا ہے ظہر بھی پڑھنے آیا ہے. پریشانی میں، فکر میں، بیوی کی ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، کاروبار کی ٹینشن، روزگار کی ٹینشن میں بھول گیا عصر کہہ بیٹھا. تو اللہ کو تو معلوم ہے. اللہ کہتا ہے ظہر قبول کر لی میں نے، ظہر میں نے قبول کر لی. تو جو پڑھ لیں اللہ اس کو دیکھتا ہے، جو آپ نے کہہ دیا اللہ اس کو نہیں دیکھتا.
اللہ ٹینشن فری کرنا چاہتے ہیں آپ کو اور مجھے. اللہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. پوری کائنات میں سب سے بڑا خیر خواہ اللہ ہے اور اللہ کا حبیب ہے. اللہ ہمیں یہ خیر خواہوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی سوال؟ سر لوگ جلدی میں آتے ہیں جو رکوع کر رکوع میں چلے گئے لوگ جلدی سے. یہ جو نماز میں شامل ہوتے ہیں نا رکوع کے وقت، ان کو چاہیے پہلے آتے ہیں کہ اللہ اکبر ایک لمحہ، پھر کہے اللہ اکبر رکوع میں چلے جائے. یہ جو آتے ہیں سیدھے وہیں سے اللہ اکبر رکوع میں چلے جائے، غلط ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان بھولے بھالے جو بھولے بھالے آپ کے ساتھ کر بھی رہا ہو، چپکے سے بعد میں سمجھا دیا کرو. چپکے سے، سب کے سامنے نہیں، شرمندہ نہیں کرنا، سمجھانا ہے. ایک ہے بے ابرو کرنا سنت نہیں ہے، سمجھانا سنت. سمجھایا کیسے میرے نبی نے؟ یا رسول اللہ زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اکیلے میں فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی بہن خالہ نہیں پڑھ رہا کیوں؟ میں وہ بھی کسی کی خالہ بہن ماں. چپکے سے سمجھا. ایک صحابی بڑی عمر پیشاب کرنے لگے، صحابہ اٹھے تاکہ اس کی ٹکا بوڑی کر دے، اور میں نہیں اس کا پیشاب بند نہ کروں. آپ نے خود دلوایا، خود شامل ہوا، بعد میں اکیلے میں سمجھایا. اکیلے میں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں نفل پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، پیشاب کی جگہ یا رسول اللہ توبہ کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا. دیہات کے تھے نا، پتہ نہیں تھا. صحابہ انتظار میں ہوتے تھے دیہات کا کوئی صحابی آئے اور سوال کرے کوئی. صحابہ تو ادب کو جانتے تھے. دیکھو میں اور آپ شام کو جانتے، ہمارا بچہ نہیں جانتا، بچہ پکڑ لے گا شام کو. میں اور آپ شیر کی طاقت کو جانتے ہیں، بچہ تو کھڑا ہو جائے گا، اس کو ہاتھ پھیرے گا، گھومے گا پھرے گا. تو اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، قدر کرنے کی توفیق عطا. اور کوئی سوال ہے؟ جماعت کے اندر امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا، وہ دھیان ہی نہیں ہے اس کا، اس نے سلام پھیر دیا، پھر خیال آیا ایک دم سے، پھر اس کے لیے غلطی سے کوئی امام کے ساتھ اگر غلطی سے گاڑی کوئی جائے، امام کے ساتھ سلام پھیر دے ہو گیا. سبحان ربی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ. یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، ہم سب کو اپنے حبیب کی فرمانبرداری عطا فرما، اپنے حبیب کی تابعداری عطا فرما. ہم سب کو اپنے حبیب کے اللہ در کی حاضری قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو اپنے وطن کے بہتری کے لیے استعمال فرما، اس شہر کی روشنی بنانے میں ہمیں استعمال فرما. اللہ ہم سب کو ایک ایک عمل، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. 100% گناہوں سے بچا. اللہ ہمارے جو ساتھی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ آمین اجمعین برحمتک یا